وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 دسمبر بروز سوموار 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیا نمبر 137 سے لے کر 141 تک جاری رہے گا۔ آپ سب ساتھی دعا فرما دیجئے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کل کی نشست میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور قبطیوں کو اللہ نے دریا سے نجات عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد کی سچویشن کیا ہے وہ کمال کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي، پھر ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جس کو یہ ذلیل و خوار سمجھتے تھے، یستضعفون، جن کو کمی سمجھتے تھے، جن کو ہلکا سمجھتے تھے، جن کو حقیر سمجھتے تھے۔ بولا کریں نا بھائی، سر نہ ہلایا کریں، چھوٹی سی زبان ہے اس کو ذرا ہلا دیا کریں، بس کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا لوگ سمجھتے تھے، فرعون ہی سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ذلیل ہیں، بڑے حقیر ہیں، ہمارے کمین ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ملازم ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو غرق کر کے ہم نے ان کو پھر وارث بنا دیا۔ فعال لما یرید، اللہ جیسے چاہے وہ۔ اچھا جی، وارث کیسا بنایا؟ مشارق الارض و مغاربها، اللہ تعالیٰ نے مغرب اور شرق و غرب کا وارث بنا دیا، یعنی اتنا تکڑا اور مضبوط اقتدار عطا فرمایا۔ آپ یہ بھی سن لیجئے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اچھا، التی بارکنا فیہا، اور اس شرق و غرب کا اور اس زمین میں ٹھکانہ عطا کیا جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بولو، جس میں ہاں، یہ جہاں ہے نا جی، وہ آ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ عبداللہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ان کو منع کر کے آؤ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، ادھر ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ کو سیدنا عبداللہ ابن عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سناؤں اگر سبحان اللہ کہیں تو، ہے بڑا مزیدار۔ وہ فرماتے ہیں کہ 9 حصے برکت کے اللہ نے مصر کی زمین میں رکھے ہیں، اور باقی 1 حصہ برکت کا اللہ نے ساری کائنات کو، ساری زمین کو عطا فرمایا ہے، اور 9 حصے مصر میں ہیں جہاں یوسف علیہ السلام بھی رہے ہیں اور نبیوں کے مزارات بھی ہیں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور جس دریا میں فرعون غرق ہوا، ٹھیک ہے جی، دریائے نیل، اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، اس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سید الانہار ہے، اللہ نے اس کو دریاؤں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے جی برکت والی زمین، برکت بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی اور دشمن سے نجات بھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، ہاں پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ، پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ۔ بھائی وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق، کیوں؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ بولو بھائی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر۔ تو صبر سے بھی مقابلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سارے بولو نا۔ سپر پاور طاقت اس وقت کی، جیسے آج کے کچھ نادان کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت یہی تھا سپر پاور، فرعون۔ مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ صبر۔ صبر سے جناب مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ عام بندے کے یہ سمجھ میں بات ہے،
پر قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ مقابلہ کرتا ہے۔ ظالم سے کون مقابلہ کرتا ہے؟ پھر اللہ کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے مقابلے میں آئے ذلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح بنی اسرائیل والے جناب ذلیل ہو رہے ہیں، تو فرمایا بما صبروا۔ آپ کو امام سیدنا حسن بصری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں، ان کا قول ہے بڑا کمال کا، فرماتے ہیں کہ جو آپ پر ظلم کرے، آپ کی عزت پر حملہ کرے، مال و جان کو نقصان پہنچائے، اور آپ فزیکلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صبر کر جائیں، اللہ مقابلے میں خود آ جائے گا۔ بولو جی، اللہ مقابلے میں۔ اور ایک آدمی سب مقابلہ کر بھی نہیں سکتا پر کود پڑتا ہے، ایسے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں نے ایک بڈھا دیکھا گجرانوالا میں، وہ ٹکر شکر ہوگی موٹر سائیکل کی، کانپ رہا تھا یوں یوں یوں، اور گالیاں پہ گالیاں دے رہا تھا، آگے نوجوان لڑکا تھا، تو میں نے اس کے کہا، میں نے کہا اس سے لڑے گا تو؟ وہ بھی بڑا بھڑک رہا تھا نا، میں نے کہا اس سے لڑے گا جس سے صحیح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، کب کبھی پہلے ہی تاری ہے، ایسے ہی تو 302 سر پہ لے گا ثواب سمجھ کے۔ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، میں نے کہا چل نکل جا، اس نے گالیاں چھوڑنی، کیونکہ اس کے پاس سوائے گالیوں کے ہے ہی کچھ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو میرے بھائیوں، بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتے پر کود پڑتے ہیں، بولیے کود۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں پھر اللہ ایسے بندے کو اسی معاملے کے سپرد کر دیتا ہے کہ جا بھائی، نہ تجھے میری طاقت پہ ایمان ہے، نہ تجھ کا تو تیرا میرے اوپر ایمان ہے اور بھروسہ ہے، تو خود ہی آگے چل پڑا، تو جا پھر کر جیسے تیری مرضی، جیسے تیرے مقابل کی مرضی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ بڑا مہربان ہے بھائی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، فرمایا کہ ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم، اور برباد کر دیے وہ مکان جو بلندیوں پر تعمیر کیے ہوئے تھے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں بھائی، مکان کا کیا قصور ہے؟ بولو تو صحیح، اگو انجن شروع کر دیں گے، مینو بھی 7-8 مہینے ہو گئے، تھوڑے سیل کوئی نہیں مکے، فل بڑا فل چارجنگ ہو۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مکان کا تو قصور ہے، مکان کیوں اللہ کہتا ہے میں نے برباد کیے؟ سنیں، اولاد کا بھی کوئی قصور ہے، بچے ہیں نا، قصور تو نہیں ہے، اور ان کے مکانوں کا بھی قصور ہے، پر یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں متکبر رہتا ہو میں اس جگہ کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے، میں متکبرین کے اولاد کو بھی پسند ہے، لہذا تکبر نہیں کرنا۔ اور حضور نے فرمایا سب سے اللہ کو برا وہ لگتا ہے جو غریب ہو اور تکبر کرے، جو بولو جو غریب ہو۔ ویسے تو امیر کا بھی برا ہے کہ دیکھو فرعون کا کیا حال ہوا، مگر غریب کے پاس ہے کیا تکبر کے لیے؟ یہ ظالم کیوں کر رہا ہے؟ اور جب یہ کرتا ہے تو اللہ کو اس پہ قہر چڑھتا ہے کہ تو کیوں کر رہا ہے، تیرے پاس تو کوئی تکبر کی وجہ۔ جب وجہ والوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے دلوں میں تکبر ہوا تو فرمایا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی جی اللہ دی چادر نو ہاتھ پاندا ہے متکبر۔ ہاں، المتکبر تو اللہ کی صفت ہے نا، یہ کہتا ہے اللہ تو اپنی چادر لا، بلکہ نہیں میں کھچ کے تیرے کو کھو کے اپنے اتنے لینی ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے جو وہ کیا کرتے تھے نا کاروبار، میں نے وہ بھی برباد کر دیے، جن مکانوں میں رہتے تھے وہ مکان بھی ہم نے برباد۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا یعنی نجات دی بنی اسرائیل کو بحرا، اس سمندر سے۔ فآتوا علی قومی یعکفون علی اصنام لہم، اور وہ ایک ایسی قوم پر گزرے موسیٰ علیہ السلام جو مگن تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کیا لفظ آ رہا ہے؟ یعکفون، جو اعتکاف کی حالت میں سامنے بیٹھے ہیں، علی اصنام لہم، اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور وہ قوم بتوں کی پجاری تھی۔ کون سی قوم ہے رب نے بیان نہیں کیا، مفسرین نے بہت کچھ بتایا ہے، ہم مختصر کرنا چاہتے ہیں۔
قالو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہۃ، اے موسیٰ بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ وہ جن کو بچا کر لے جا رہے تھے، وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن کو بچا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اور ان بتوں کو دیکھ کر نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا خدا ساڈا بھی بنا جیڑا اے بڑائی بیٹھے نے۔ ان کو سمجھ آئی جے؟ اتنی گھٹیا قوم کہ اپنے نبی سے اتنا گھٹیا مطالبہ۔ میاں والی میں گرفتار ہوا تقریر کر کے، 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی بات، اپنی شادی کے دوسرے مہینے میں اندر تھا، اور وہاں وہ مجھ سے پوچھے سپاہی مولوی صاحب سگریٹ ہے ہی؟ میں کیا یہ تو میرے کو پوچھ رہے ہیں؟ کہنا مولوی بھی پیندے نے؟ میں کیا میرے کو تو کوئی نہیں۔ کہنا ماچس ہے ہی؟ میں کیا ماچس بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں اللہ کے بندے سوچ کے پوچھیے کیا پوچھ رہے تو، مجھ سے کوئی آیت سن، کوئی حدیث سن۔ بہرحال مئی کا مہینہ تھا، گرمی بڑی سخت تھی، سوری جون کا۔ میں نے اسے کہا یار پانی شانی تو پلا دے۔ کہنے لگا تو یہ تھے ختم تے آئے ہیں؟ میں کیا یار تو مسلمان تو ہے، میں نے کون سی چوری شوری کی ہے؟ تقریر ہی کی ہے، تمہارے صدر کی تعریف زیادہ تھوڑی سی کر دی پرویز مشرف کی، تو چل تو بھائی ہے میرا۔ کہنے لگا قاری؟ میں کہا ہاں۔ کہنا قرآن آندا ہی؟ میں کہا ہاں۔ کہنا سنا۔ تو میں نے سورہ مریم کا پہلا رکوع سنایا، اور جب بندہ جیل ہوئے تو تلاوت بھی اندروں نکل دی ہے، رج کے ہو رہے تھے بھوک نال۔ کہنا یار تو بڑا اچھا قاری ہے۔ میں کہا چلو پانی تو پلا۔ پھر انہیں جناب میں نے پانی بھی پلایا اور کھانا بھی کھلایا، اور وہ وضو واسطے بھی پانی دے دینا سی۔ اللہ ان کا بھلا کرے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ انج دا خدا ساڈا بھی بنا۔ ایڈی بدتمیز قوم بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ کیوں جی؟ تو قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کتنی تکلیف ہوگی آپ اسی جملے سے سوچ لیں، انکم قوم تجہلون، تسی بڑی جاہل قوم ہو۔ ان دا پنجابی ترجمہ بڑے الو دے پٹھے ہو، بڑے بدتمیز لوگ ہو تسی۔ میں خدا دا نبی ہاں، تانوں کفر و شرک تو بچا رہے ہیں، تسی مینوں شرک دی اور فرمائشاں کر رہے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، فرمایا بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے۔ ان بتوں کے پجاریوں کے کہا کہ جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں بولو تباہ۔ ہاں، الہلاک متبر مہلکن، یہ سارے معنی ہیں اس لفظ کے۔ یہ جو متبرن آیا ہے یعنی برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ اور آگے سنیے، فیہ وباطل ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں نا یہ سب باطل ہے، بولو یہ سب باطل ہے۔ قالا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہو ذرا سبحان اللہ، کیا بغیر اللہ کے سوا میں تمہارے لیے تلاش کروں کوئی اور خدا، کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت، ہاں اس وقت جتنے بھی جہان تھے ان کی فضیلت تھی، کیونکہ وہ موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے، پر اندر اتنا کوڈ ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، اور وہ تمہارے بیٹوں کو، بولو یذبحون بھی آیا نا، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، ذبح بھی کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے بدکاریوں کے لیے، کام کاج کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تم اپنے رب کی طرف سے بڑی آزمائش میں تھے، اور میں تمہیں نکال کے لے آیا ہوں، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، اب ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ انہی کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے،
کل سے وہی بات شروع ہوگی، کہہ دو انشاءاللہ۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔